ایک سلیکٹڈ دھاندلی زدہ حکومت کو ہٹانے کی موومنٹ شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کے چیئرمین اور اس وقت کے فارن منسٹر نے جان بوجھ کر اس کو ایک کریٹیکل ایشو بنایا اور پوری دنیا کو یہ ظاہر کیا، پورے پاکستان کے عوام کو ظاہر کیا کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا ہے یا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، وہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ غدار ہیں، وہ کسی ملک کے کہنے پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگائے گئے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز پر، جس میں ہماری پارٹی بھی شامل ہے، دوسری پارٹیاں بھی شامل ہیں، یہ قوم کو غلط بات بتائی گئی، قوم کو گمراہ کیا گیا، قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی صرف اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے، اقتدار کی ہوس کے لیے، اقتدار کی کرسی کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے پوری قوم کو یہ غلط بیانیہ دیا کہ آپ کے خلاف ایک ملک ہے، اور آپ نے جو آپ کے تعلقات اس ملک کے ساتھ تھے، جو کہ آپ کے اچھے برے تعلقات ساتھ ہم رہتے رہیں گے، آپ نے اس تعلقات کو خراب کیا۔ تو سوال یہ پتہ ہوتا کہ اگر آپ کے تعلقات اس وقت خراب ہوئے کسی ملک کے ساتھ اور پاکستان کو کچھ مشکلات کا سامنا آج دن تک کرنا پڑ رہا ہے، تو کیا آپ کے دشمن ممالک کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ڈیفینیٹلی ہوا۔ صرف نقصان یہ نہیں ہوتا کہ جی کسی نے آپ کے ملک میں کوئی پتھر تو نہیں پھینکا کہ آپ کو نقصان ہوا ہے، یا کسی نے آپ کے ملک میں فائر تو نہیں کیا کہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ملک کی کسی بھی وجہ سے، کسی کی سازش کی وجہ سے، کسی کی غلط بیانے کی وجہ سے اگر آپ کے ملک کی اکانومی گری، آپ کے ملک میں انسرٹنٹی آئی، آپ کے ملک میں 9 میں جیسے ہولناک واقعات ہوئے، عوام کے جذبات کو غلط طریقے سے ابھارنے کی کوشش کی گئی، عوام کو غلط باتیں بتائی گئیں، آپ کے پورے ملک میں آپ نے ایک بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کی، ایک نیریٹو ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی ایک ملک کے خلاف، اور اسی ملک میں آپ لابنگ بھی کر رہے تھے، وہ الگ بات ہے، لیکن تو پھر آپ نے اپنے ملک کو نقصان پہنچایا۔ اگر آج تک وہ چیزیں کچھ سنبھل نہیں پائیں، آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو پائی، تو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے نقصان اپنے ملک کو دیا۔ اگر پبلک کی امانت ہے اور جنہوں نے فیصلہ دیا ہے نہایت ہی قابل احترام ہے، بہت ہی قابل احترام ہے اور دل سے ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن چند ایسے الفاظ جو کہ آج اخباروں میں اور کل کچھ ٹی وی چینلوں کی زینت بنے، جس سے میں چاہتا ہوں کہ وہ تاریخی حقائق کے منفی ہیں، اس پہ عوام کو اور خصوصی طور پر نوجوان نسل کو حقائق بتانے چاہیے، نوجوان نسل کو گمراہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ سائفر سے کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا، یا پاکستان کو کیا نقصان ہوا، یا سائفر کی وجہ سے کسی ملک کو کیا فائدہ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائفر پورا ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ اس سائفر ڈرامے کی وجہ سے، اس کو لیک کرنے کی وجہ سے، اس کو غلط طریقے سے مس یوز کرنے کی وجہ سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ضرور ہوا۔ سیاسی مقاصد کے لیے جلسے پہ اس چیز کو لہرانا، اس کی پوری تاریخی حقائق ہیں۔ حقائق اس کی یہ ہے کہ جب جلسے میں لہرایا گیا عمران خان کی طرف سے، تو اسے 1 ماہ پہلے یہ سائفر کی کاپی ان کو ملی تھی۔ 1 ماہ تک وہ خاموش تھے، پی ٹی آئی خاموش تھی، فیڈرل گورنمنٹ خاموش تھی، اس وقت کی، اس وقت کا پرائم منسٹر خاموش تھا، اس وقت کا فارن منسٹر خاموش تھا۔ انہوں نے اس کو کہیں پہ بھی یوز نہیں کیا، 1 مہینے تک بالکل خاموش رہے۔ اور جو ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کے سے آپ کو کوئی ایشو ہے تو اس کے ایمبیسڈر کو بلا کے فارن آفس میں پھر اس کو احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہوا اس طرح کی کوئی چیز۔ جب سیاسی مقاصد کے لیے جب اس کو استعمال کرنا پڑا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے